بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سورۃ الاعراف مکیہ۔ عزیز طلبہ، اس سورہ میں اہل اعراف کا ذکر ہوگا، اس لیے تسمیت الکل باسم الجز کے طور پر پوری سورہ کو سورہ اعراف کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مکی سورہ ہے، مگر آیتوں کا استثناء فرما رہے ہیں وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ۔ یہ آیت یہاں سے لے کے اور آگے تک 8 یا 5 آیتیں مستثنیٰ ہیں، مکی نہیں مدنی، کل 205 یا 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی جن کو الگ الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات کی طرح ہیں، لہذا ان کی مراد کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کہتے اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانے۔ ھذا، یہ مبتدا ہے، آگے کتاب خبر، یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف اے محمد۔ یہاں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلا یکن فی صدرک حرج، لہٰذا آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہ رہے اس کے بارے میں، یعنی یہ قرآن جو اتارا گیا اس لیے تاکہ آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، لیکن چونکہ لوگ تکذیب کریں گے، جھٹلائیں گے، اس لیے جھٹلانے کے اندیشے سے آپ تبلیغ کرنے سے تنگ دل نہ ہوئیے، آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، نہ رہے آپ کے سینے میں حرج، ضیق، تنگی اس کے بارے میں، یعنی اس بات سے تنگی کہ آپ اسے تبلیغ کریں، اس اندیشے سے کہ آپ کو جھٹلایا جائے۔ لتنذرا، یہ انزلہ سے متعلق ہے، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، لتنذرا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈراویں۔ لتنذرا لام تعلیلیہ ہے، اس لیے للانذار کے معنی میں، یعنی ڈرانے کے لیے، یہ متعلق ہے انزلہ سے، اے للانذار بھی، یعنی اس کے ذریعے ڈرانے کے واسطے اتارا گیا، وذکرہ، اور نصیحت کے لیے مومنوں کے واسطے، یعنی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نصیحت کا سامان ہو جائے۔ قل لہم، آپ ان سے کہیے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا، مراد اس سے وہی قرآن ہے۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو اس کو چھوڑ کے اللہ کے سوا کسی اور کی۔ لا تتبعوا، یہ تتخذو کے معنی میں، آگے اولیاء مفعول ہے اس کا، اور نہ بناؤ اس کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ غیر کو اولیاء، دوست، کہ تم ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی معصیت میں مشہور ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نہ پیروی کرو اللہ کے علاوہ اولیاء کی، یعنی اللہ کے سوا دوسرے ایسے اولیاء دوست نہ بنا لیں کہ جن کی اطاعت کرو تم لوگ اللہ کی معصیت میں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تذکرون تار یا کے ساتھ، تذکرون یذکرون، اصل میں تتذکرون ہے، تا کو زال سے بدل کر زال کا زال مدغام ہوا، تذکرون، اور ایک قرأت میں سکون کے ساتھ، یعنی تا کو حذف کر کے تذکرون، دونوں قرأتیں بھی تا والیا، یا اور تا کے ساتھ،
یعنی تم یہ بہت کم ہی تھوڑے ہی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تعلیل بیان کر رہے اس میں ادغام التا فی الاصل، اصل میں جو تا تھی اس کا ادغام ظال میں ہوا ہے، اور ایک قرأت میں سکون کے ساتھ ہے تذکرون کے بعد ہے تذکرون، اور ما جو ہے قلیلا ما کے اندر یہ ما زائد ہے قلت کی تاکید کے لیے، یعنی بہت تھوڑی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرِيَّةٍ، کم خبریہ ہے کثیر کے معنی میں، اور یہ مفعول ہے صدارت کلام کی وجہ سے مقدم کر دیا، کیونکہ یہ صدارت کو چاہتا ہے کلام کے شروع میں آنے کو۔ اور کتنی ہی بستی ہیں، مراد اس سے بستی والے ہیں، بستی بول کر ارید اہلھا، بستی والے مراد لیے۔ کتنی ہی بستی والے اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ فجاء باسنا، پس اس پر آ گئی ہماری پکڑ، یعنی ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، او ہم قائلون، یا اس وقت جب کہ یہ قیلولہ کر رہے تھے۔ قائلون یہ قیلولہ سے ہے، نائمون بالظہیرہ، دوپہر میں سو رہے تھے۔ قیلولہ استراحت نصف النہار، دوپہر کے وقت میں آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ محض لیٹنا یہ قیلولہ کے لیے کافی ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَهَا نَوْمٌ، اگرچہ اس کے ساتھ نیند نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ای مرتن جاء لیلہ، کبھی تو ہماری پکڑ عذاب ان پر رات کو آیا، اور کبھی نہارن دن کو۔ فما کان دعواہم، پس ان لوگوں کی پکار نہیں ہوئی، دعویٰ قول کے معنی میں، پس ان کا کہنا نہیں ہوا اس وقت جب کہ ہمارا عذاب ان پر آیا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، کہ ہم تو ظالم تھے۔ عذاب کے مشاہدے کے وقت اپنی جرم کا انہیں احساس ہو رہا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور سوال کریں گے ان سے جو ان کی طرف بھیجے گئے، یعنی امتوں سے سوال کریں گے کہ ان کے پاس جو رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے کیا جواب دیا تھا۔ الامم یعنی امتوں، ان اجابتی میں رسول، ان لوگوں کے رسولوں کو جواب دینے کے سلسلے میں، وعملہم فیما بلغہم، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کے سلسلے میں ان باتوں میں، بلغہم یا بلغہم، جو باتیں رسول نے ان کو پہنچائی یا جو بات ان تک پہنچی، یعنی جو حکم دیا گیا اس میں کتنا عمل کیا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے۔ الابلاغ، قوم سے تو سوال کہ قوم نے کیا جواب دیا، اور رسولوں سے سوال کہ انہوں نے قوم تک اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا۔ اور ضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے ابلاغ کے بارے میں، یعنی تبلیغ کے بارے میں۔ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور ہم ضرور ان پر بیان کر دیں گے علم کے اعتبار سے، یعنی ہم جو کچھ اس کے بارے میں جانتے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، ہمیں سب علم ہے، لہذا ہم اسے باخبر کر دیں گے، یعنی ہم ضرور انہیں خبر کر دیں گے اس علم کے بارے میں جو علم کہ ہم کو اس کے بارے میں تھا۔ فعلو، جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ وما كنا غائبین، اور وہ غائب نہیں ہوں گے۔ وما كنا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے، یعنی رسولوں نے تبلیغ کی اور امتوں نے کیا عمل کیا سب ہمارے علم میں ہے، ہم غائب نہیں ہیں ہم غائب رسولوں کی تبلیغ سے اور ان امتوں سے خالیہ جو پہلے گزر چکی، فیما عملو، اس بارے میں جو انہوں نے عمل کیا۔ والوزن، اور وزن مراد سے اعمال کا وزن ہے، اعمال کو تولا جانا، یا صحائف اعمال، اعمال کے جو صحیفے ہوں گے نام اعمال، ان کا وزن کرنا۔ بے میزان، ایسے ترازو کے ذریعے، لہو لسان، جس کی ایک زبان ہوگی، وکفتان، اور دو پلڑے ہوں گے۔
معلوم ہوا کہ اس دن اللہ کی قدرت سے وہ ترازو بھی بولنے لگے گی اور اس پہ 2 پلڑے لگے ہوں گے حسنات سیئات کو وزن کرنے کے لیے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ کائن یوم سے پہلے کائنون نکالا، یہ ظرف ہے جس کا عامل محذوف تھا۔ وزن کا جو ہوگا اس دن، یعنی اس سوال مذکور کے دن، جس دن کے یہ سوال ہوگا، اور وہ قیامت کا دن الحق ہو، بالکل برحق، یعنی عدل انصاف کا یہ صفت ہے وزن کے لیے، یعنی یہ وزن عدل انصاف کے طور پر ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے تولے جانے والے اعمال ثقیل ہو جائیں گے، بالحسنات یعنی حسنات کے ذریعے حسنات کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو فلاح پانے والے، کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور وہ جس کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے، موازین موزونات کے معنی میں، یعنی جو کچھ کے اعمال تولا جائے گا تو اچھے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، برے اعمال اس پر بھاری پڑ جائیں گے، اور وہ جن کے موازین تولے جانے والے اعمال ہلکے ہو جائیں گے سیئات برائیوں کی وجہ سے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، بتصیر اہل النار، ان کے جہنم کی طرف لوٹنے کے سبب سے یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں گے، کیونکہ اگر اعمال اچھے ہوتے تو جنت میں اعلیٰ مقامات ملتی، اعلیٰ نعمتیں، لیکن ان سب سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، یہ خسارہ ہے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس سبب سے جو یہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ظلم یجحدون یعنی جحود کا معاملہ کرتے تھے، ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے انتہائی خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔